اب ہم واپس چلتے ہیں میر عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب. جی وعلیکم السلام. میر صاحب کیا صورتحال ہے, کوئی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی اس وقت بھی ابھی وہی صورتحال ہے کہ جلسے کی شکل میں یہ لوگ اکٹھے ہیں, مگر ابھی تک کوئی 1 گھنٹے سے زائد عرصہ گزر گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کا جلوس اور وکلاء کا جلوس جو ہے وہ متحدہ مجلس عمل کے جلوس میں کسی بھی قسم سے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی اس میں شامل ہوا ہو. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سی بی آر کے سامنے ایک علیحدہ جو ہے وہ اس میں اکٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پہ موجود ہیں, جبکہ وکلاء جو ہیں وہ اس وقت قومی اسمبلی کے سامنے علیحدہ موجود ہیں, اور متحدہ مجلس عمل اور تحریک انصاف کا جو ہے لوگ وہ ججز گیٹ پر موجود ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہمیں قاضی محمد انور جو جسٹس افتخار محمد چودھری کے پینل آف دی ایڈوکیٹس میں شامل ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی تقریباً 2 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی ہے جسٹس افتخار محمد چودھری سے ان کی رہائش گاہ پر, اور انہوں نے مشورہ دیا. جبکہ رات چودھری اعتزاز احسن جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 3 بجے بے شک سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج نہیں بھی ہوگا, مگر وہ جسٹس افتخار محمد چودھری اور ان کے وکلاء سپریم کورٹ میں جائیں گے. تاہم ابھی قاضی محمد انور نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے جسٹس افتخار محمد چودھری کو مشورہ دیا کہ وہ آج سپریم کورٹ نہیں آئے, کیونکہ یہ ایک سیاسی جلسہ جو ہے وہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے, تو اس میں جسٹس افتخار محمد چودھری کو شرکت کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ آلریڈی 3 اپریل تک ملتوی ہو چکا ہے. بہت شکریہ عتیق الرحمان صاحب, آپ سے رابطہ رکھے گئے جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. میر عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ انہیں منع کیا گیا ہے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو کہ وہ اس سیاسی جلسے میں بقول عتیق الرحمان صاحب شرکت نہ کریں. خوشنو صاحب, ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور مختلف پارٹیز مختلف طریقوں سے احتجاج کر رہی ہیں, اکٹھی نہیں ہو پا رہی ہیں, کیا نتیجہ اخذ کریں گے اس سے آپ؟ دیکھیے میں نے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے, نتیجہ تو وہ خود ہی اخذ کر رہے ہیں. یعنی میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ وکلاء نے آج فاصلہ رکھ لیا پولیٹیشین سے اور کہا کہ اچھا کیا یہ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے. یہ جو ابھی افتخار چودھری صاحب کا چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی درست فیصلہ ہے, کیونکہ اس سے تو حکومت نے بالکل انکار نہیں کیا کہ یہ ایک آئینی معاملہ نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے کیس کو سن رہی ہے, اور حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ اس کو جب تک یہ کیس سنا جا رہا ہے اس وقت تک پولیٹیکل پارٹی جو ہیں. خوشنو صاحب ہم لائیو ویژولز بھی دکھا رہے ہیں ساتھ, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ بھی ہم کومنٹس کرتے رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی تعداد نظر نہیں آ رہی ہے, بڑے اسکیٹرڈ قسم کے کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں, مختلف یہ پولیس والے بھی ساتھ ساتھ ہیں, اور دوسری طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کسانہ صاحب ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ میڈیا کی ہے. اچھا, یعنی یہ کوئی سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ نہیں ہیں. اس کو اگر میڈیا کو اس میں سے نکال دیا جائے تو پتہ لگے گا کہ وہ والی تعداد نہیں ہے. دیکھیے اتنی اپوزیشن کا ہمیشہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اور یہ جو خاص طور پر دوسری تیسری بار ہو رہا ہے اکٹھے اس کے باہر سپریم کورٹ کے, ان کا ہمیشہ یہ رہا کہ باہر افواہ پھیلا دی کہ راستے بند ہیں اور فلاں. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان تشریف لائے اور ان کے ساتھ میں تو گاڑی کا نمبر بھی بتا سکتا ہوں کہ باقاعدہ NWFP سے ایک گاڑی جو اسکواڈ ہے ان کا, وہ بتیوں کے ساتھ آئے, پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے. تو پھر کون سی رکاوٹ ہے وہاں پر؟ پروٹوکول تو قائد حزب اختلاف کو ملتا ہی ہے. دیکھیے ایک اور قائد حزب اختلاف جو ہے پروٹوکول ان کا حق ہے, لیکن یہ جو انہوں نے پھیلا رکھی تھی بات اپوزیشن نے کہ بھائی وہاں راستے بند ہیں, وہاں جانے نہیں دیا جاتا, وہاں کوئی راستہ بند نہیں ہے. وہاں پروٹوکول بھی اپنا لے رہے ہیں, کوئی جس کا جی چاہتا ہے, کوئی کھانا کھانا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی اجازت ہے. پولیس جو ہے اس نے آج لاہور میں پہلے تو جو ریسٹورنٹ کا مظاہرہ کیا, میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک مثال قائم کر دی, اور وکلاء نے جہاں تک چاہا ہے وہ گئے ہیں. پولیس ایک فاصلے پر رہی ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھیں گے. بالکل یہی اسلام آباد میں, اسلام آباد کے یہ جو سپریم کورٹ کو جانے والا رستہ ہے اس پر جس کا جی چاہتا ہے, یہ ضرور کیا گیا ہے کہ دیکھیے ایک جگہ ایسی آتی ہے وہاں اگر گاڑیوں کو جانے کی اجازت دے دی جائے تو ڈیفینیٹلی یہاں یہ سڑک کے اوپر انہوں نے سارا یہ کام جو ہے یہ کر رکھا ہے. اگر وہاں گاڑی جانے کی اجازت دی جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے پرابلم ہوگی. لہٰذا وہ گاڑی وہاں نہیں جا رہی,
لیکن کسی کے جانے پر کوئی پابندی نہیں. کوئی اپوزیشن کا کوئی حامی ہے وہاں، راجہ ظفر الحق موجود ہے، نثار علی خان صاحب موجود ہیں، جنرل حمید گل موجود ہیں. پچھلی دفعہ تو جنرل صاحب کو بھی دکھایا تھا کہ ان کو بڑا روکا فلاں. آج کوئی رکاوٹ. یہ وہی پولیس ہے جو پچھلی دفعہ تھی؟ جی ہاں بالکل پچھلی دفعہ والی پولیس ہے. تو دیکھیے نہ اخبار نویسوں کے ساتھ کوئی واقعہ اس مرتبہ خدا نخواستہ پیش آیا ہے، وہ بھی اپنا جس کا جی چاہتا ہے. میں اس میں سے جہاں آپ کے نمائندے ہیں میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کی ابھی میں نے دیکھا ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہوئے، بلکہ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ماب ہے وہ اس کو کہاں لے جائیں. یعنی جو الیکٹرانک میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کا پرابلم بھی یہ ہے کہ وہ ایک ہی ٹولی کو کہیں ایک جگہ پر دکھا دیتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیے سامنے ڈاکٹر صاحب جو ہیں محترمہ ناہید خان کے جو خامند ہیں، وہ دیکھیں وہ ہوتا ہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جہاں لیڈر کھڑا ہو وہاں بہت زیادہ ڈاکٹر صفدر عباسی جہاں کھڑے ہیں ان کے کوئی ان کے ارد گرد اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. سامنے میکسیمم 4 6 یا 7 لوگ ہیں درمیان میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے یہ کریڈٹ لے لیا ہے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ بسم اللہ آئیے اور اپنا آپ جو ہے کام کیجئے. لیکن اصولی جو بات میں کہہ رہا تھا وکلاء کو اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اچھا ہم اگر پالیٹیشین بنیں گے، اگر ہم اس میں پالیٹکس کو لائیں گے تو ہمیں لوگ جو ہیں وہ والی محبت نہیں دیں گے جو اگر یہ آئینی ایشو ہے تو اس پر دے رہے ہیں. لہٰذا آج وکلاء نے کہا ہم اپنا الگ رہیں گے، آپ اپنی الگ رہیے. اب چونکہ ان دونوں کی سیاست نہیں چل سکی لہٰذا انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ دیکھیے یہ بالکل ایک جگہ پر ایک پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیں آپ کو جھنڈے نظر آ رہے ہیں. اب یہ ایک جھنڈا جو ہے دوسری پارٹی کا ہے اور یہ دیکھیے سامنے جماعت اسلامی کا جھنڈا. آج خود یہ ایک دوسرے سے انہوں نے فاصلہ پیدا کر لیا ہے، جو وہی فاصلہ ایگزیکٹ جو انہوں نے اے پی سی میں قائم کر رکھا تھا. تو میں سمجھتا ہوں بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ والی، اور خاص طور پر لوگوں کے حوالے سے کہ اگر حکومت جو ہے وہ اسی بالغ نظری سے کام لیتی رہی اور اسی طرح کا حق دیتی رہی پولیٹیشنز کو، اور میں سمجھتا ہوں یہ کچھ دنوں کے بعد پتہ لگے گا کہ یہ آئے ہیں اور ساتھ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اب تک کا یعنی پچھلے 7 سالوں میں کوئی حکومت نے جہاں کہیں اجازت بھی دی انہیں کہ آپ اپنا کام کیجیے وہاں کوئی یہ بہت بڑا کوئی مواب اکٹھا نہیں کر سکے، کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. وہ تبدیلی جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے یہ ہے صورت. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ جو نہیں پیش آیا، اور اس میں کریڈٹ آپ دے رہے ہیں حکومت کو کہ انہوں نے فری ہینڈ دیا ہے اور پولیس کو بھی کہ جنہوں نے کچھ بھی کسی کو روکا نہیں؟ دیکھیں کریڈٹ میں دوں نہ دوں نظر آ رہا ہے، جو وہ تو نظر آ رہا ہے اس پہ کسی تبصرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے نہ کسی اور کے. اگر کوئی اور یہاں بیٹھا ہوتا تو وہ بھی شاید یہی بات کہتا جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہاں پر میں ہو کر آیا ہوں. وہاں کوئی یعنی یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہیں وہاں یعنی 2-4 مرتبہ نعرے لگاتے ہیں، پھر وہی دائیں طرف 10 قدم چلے جاتے ہیں یا 100 قدم چلے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں اور پھر بائیں طرف 10 قدم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک، یہاں پہ میں لیٹ می ویلکم رانا مبشر صاحب، renowned journalist based in Islamabad. Rana صاحب, thank you very much for joining us. Can you tell us what is the latest updates on this whole issue right now? I think it's like overall it's a peaceful demo, you know, and like these the lawyers have like made up their minds to stay away from like the political parties as such. This is what I'm like looking at it, and this is what the Being there, you noticed the number of people. How many people are there? How many political parties are being represented there? There are not much people over there as such, because you can see hardly any banners or like We are flags actually of showing the political live parties. pictures, live visuals right from the Supreme Court building. And what do you make of it? It's like, there are people over there from the political parties as well as such, but then again, if you like go for the previous demos, look at the previous demos, they were like in large number, the scale was large and all those stuff, but right now I don't see any active participation of the political parties over there. Probably the government is tackling the issue very sensibly now. So I would say that the lawyers also are like tackling it very sensibly. They are like staying away from the political parties. They don't want to make it a political issue. I'll get back to you. I have another MNA from Lahore, Farooq Amjad. میر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم فاروق صاحب. وعلیکم السلام. فاروق صاحب, مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھائیں گے, آپ کا بھی تعلق ماشاءاللہ سیاست سے بھی ہے اور سب سلسلے آپ جانتے ہیں. وکلاء کا جو آج سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں, ان کا احتجاج اصل میں ہے کیا؟ کس سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں؟ آج تو ویسے بائی دا وے پوسٹ پون ہو گئی تھی میٹنگ بھی, ان کی ہیئرنگ جو تھی, تو آج احتجاج کس سلسلے میں ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں پہلے آپ کو عرض کروں کہ پہلے اگر آپ دیکھیں پچھلا جو وکلاء نے احتجاج شروع کیا
وہ اس بات پہ جو ہے تھا. دیکھیں وکیل جو ہے وہ کبھی بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہوئی چیز پہ اعتراض نہیں کرتا. اعتراض اس پہ نہیں تھا کہ جو ریفرنس ہے صدر صاحب نے وہ کیوں بھیجا. اعتراض اس پہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو مین ہینڈلنگ کی گئی, جو اس پہ جو پولیس کا اور دوسرے وہ رویے تھے, اس پہ احتجاج تھا. اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو نوٹس لے لیا, وہ نہ لیتی تو یقیناً یہ سارا جو ہے یہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا فوری طور پہ. بہرحال سپریم کورٹ نے چونکہ کر لیا, حکومت کے کرنے کی وجہ نہ رہی. اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں آج کا جو احتجاج ہے وہ چونکہ پہلے کال دی گئی ہوئی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس وجہ سے, اور یہ زیادہ آج پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, جو آپ سپریم کورٹ کے بھی باہر دیکھ لیں جو آج نظر آ رہا ہے, یہ سیاسی ورکر جو ہے وہ زیادہ ہیں. اور یہ جو بھی آپ ٹی وی پہ تصویریں دکھا رہے ہیں, یہ خواتین جو کھڑی تھی, یہ ان کا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, اگرچہ ان میں کچھ وکلا بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وکلا کا احتجاج جو ہے شاید اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کمی ہوگی, اور یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں یہ اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں گی. اور اس میں اب یعنی اگر مین ہینڈلنگ کا معاملہ ہے چیف جسٹس کا, اس پہ تو سارے ہی پرٹربڈ ہیں, میں ان میں شامل ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہوا اور جس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جب سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو نوٹس لے لیا تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ وہ جو پیچھے ایک رو میں بات چلی آ رہی تھی, شاید یہ آج اس کا آخری مینیفیسٹیشن ہے. اور یہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہے آج ساری کالز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز نے دے رکھی ہیں, وکلا کا جو ہے اس میں وہ اتنا رول اب نہیں ہے. تو اس میں آپ پولیٹیکل پارٹیز کا آپ نے ذکر کیا ہے, کیا رول دیکھ رہے ہیں, کیا رول ہونا چاہیے اس طرح کی سچویشن میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا پارٹیز کا؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا رول, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز وہ ہیں جو یہ ہمارے چیف جسٹس ہیں جسٹس افتخار محمد صاحب, ان کے بارے میں ان ساروں کے ویوز میں باری باری آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ایم ایم اے نے قاضی حسین احمد اور فضل الرحمان آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس سپریم کورٹ بے اعتبار نہیں ہے جس کے یہ چیف جسٹس ہیں, اور انہوں نے اپنی جو سندوں کا معاملہ تھا اس میں پیش ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اعتبار چکے نہیں ہے, ہم ان کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گے. قاضی حسین احمد صاحب جو ہے وہ بارہا یہ بات کر چکے ہیں, فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی. اس کے بعد جب میاں شہباز شریف پاکستان آئے تھے, اس سے پہلے سپریم کورٹ میں نواز لیگ والوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی جس پہ حکم ہوا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے حق میں حکم ہوا. پھر جب شہباز شریف پاکستان آئے اور ان کو واپس بھیج دیا گیا تو انہوں نے احتجاج جب کیا تو ان سے لوگوں نے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے. تو اس سپریم کورٹ کے جس کے افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس سے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس کورٹ پہ اعتبار ہی نہیں ہے. اب اس میں جو وکلا کی برادری ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں بار ایسوسیشنز نے باری باری اس کورٹ پہ, جس میں انہوں نے کہا جی کہ پی سی او کے تحت حلف لیا ہوا ہے چیف صاحب نے بھی اور باقیوں نے, ہمیں ان میں اعتبار نہیں ہے. تو اس کے بعد اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا یہ موٹیویشن صرف ایک نظر آتی ہے کہ حکومت جو ہے اس کو ہم نے تنگ کرنا ہے. اور جب ایک شخص کے بارے میں یہ سارا کچھ وہ کہہ چکے, اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں, پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے آئینی چیف جسٹس ہیں, اور اس لیے ان کی بات پہ جو ہے وہ لوگوں کو ماننا چاہیے, جو کورٹ ہیڈ کر رہے ہیں اس کو چلنے دینا چاہیے. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں. اگر ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ اس میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوئی تو بائی آل مینز بسم اللہ وہ واپس بحال ہوں چیف جسٹس آف پاکستان اور روٹین میں کام چلے. لیکن یہ ساری پارٹیز جو ہیں یہ اپنے اور درد جو ہیں ان کا گلا کر رہی ہیں چیف صاحب کا نام لے کے. ان کو ان سے اگر کوئی ہمدردی ہوتی تو یہ ہمدردی سال پہلے بھی ہوتی, بالکل ٹھیک ہے, کبھی بھی نہیں تھی. اچھا ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, اب اس میں کیا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے وکلاء کو اور حکومت کو, دونوں کو؟ دیکھیں حکومت کا بڑا سیدھا لاہے عمل ہونا چاہیے, حکومت کا لاہے عمل بڑا سیدھا ہونا چاہیے. احتجاج جو ہے وہ وکلاء کا حق ہے, ان کو احتجاج کرنے دینا چاہیے. اور کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن جب تک کوئی بیرونی عناصر بیچ میں شامل ہو کے کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, ان کو بالکل نہیں روکنا چاہیے. وکلاء کا جو طرز عمل ہے اس کے بارے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ وکلاء کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے کافی احتجاج کر لیا ہے, اور اس کے بعد شاید اب آپ آئندہ دیکھیں گے کہ احتجاج جو ہے وہ تھوڑا محدود اس طرح ہوگا کہ بازوؤں پہ پٹیاں باندھ کے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دن میں کچھ دیر کے لیے بائیکاٹ کر کے کورٹس کا. اس سے زیادہ والا کام جو ہے وہ یہ انشاءاللہ وکلاء, اب مجھے امید ہے, میں بھی وکیل بھی ہوں اس لیے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ شاید اگلی تاریخ تک جو ہے, اور خاص طور پہ جب اب رانا بھگوان داس صاحب آ کے جب چائے سنبھال لیں گے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اور بھی وکلاء میں ایز ہو جائے گی, کیونکہ حق بحقدار رسید
ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جی رانا بھگوان داس چونکہ سینئر موسٹ جج ہیں ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس ہونا چاہیے. وہ اعتراض جب جو ہے وہ میٹ ود ہو جائے گا تو مجھے یہ امید ہے تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیمپین ہے یا واٹ ایور یو کین کال اٹ یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی بہت عنقریب. ڈائی ڈاؤن تو جی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائی ڈاؤن کی بجائے اس طرح کول ڈاؤن کر لیں کہ اس کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے. آبجیکٹیو کیا تھے کہ جو چیف جسٹس کے خلاف مین ہینڈلنگ کی گئی, جو ان کی عزت میں توقیر میں کمی کی گئی, اس پہ ایکشن لیا جائے. وہ ایکشن شروع ہو گیا. دوسری بات یہ تھی کہ جی رانا بھگوان داس جو ہیں ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس ہونا چاہیے اینڈ ہی شوڈ بی پارٹ آف سپریم جوڈیشل کونسل. یہ دونوں بھی ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائی ڈاؤن نہیں, وکلا کی جو احتجاج تھا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جب جو ان کے مطالبات تھے چونکہ وہ پورے ہو جائیں گے, اور حکومت بھی پہلے دن سے یہی کہتی رہی ہے کہ یہ جب بھگوان داس صاحب آئیں گے تو اس کے بعد وہ اپنا آئین کے مطابق رول سنبھال لیں گے. تو میرا خیال ہے چونکہ بھگوان داس صاحب ملک میں واپس آ گئے ہیں, شاید 24 تاریخ کو وہ حلف بھی اٹھا لیں گے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وکلا میں ایک طرح کا ٹھہراؤ آ جائے گا. بہت شکریہ فاروق امجد میر صاحب, آپ سے بات کرنے کا مزہ آیا اور آپ نے پوری سچویشن کو ایکسپلین کر دیا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. یہ تھے فاروق امجد میر صاحب. ناظرین, اور بات ہو رہی تھی اسی ایشو کے حوالے سے, اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جو ہیں جسٹس رانا بھگوان داس صاحب نئی دہلی سے کراچی پہنچنے والی پرواز پر 4 بجے کراچی پہنچ رہے ہیں, اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے, وہ عنقریب کراچی ایئرپورٹ پر اتریں گے اور ہم اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتاتے رہیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں غیر فعال چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے ان کے 6 رکنی وکلاء کے پینل نے ملاقات کی, جو تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی ہے. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان بار ایسوسی ایشن کے صدر منیر اے ملک نے کہا کہ جسٹس افتخار محمد چودھری تمام مسائل کا قانونی حل چاہتے ہیں. جناب اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جسٹس افتخار محمد چودھری پر سے پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں, تاہم وہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں. اعتزاز احسن نے کہا کہ وہ اس کیس کا اوپن ٹرائل چاہتے ہیں تاکہ حقائق سب کے سامنے آ سکیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بلکہ الزام لگایا کہ حکومت نے لوگوں کے دباؤ سے بچنے کے لیے سماعت کی تاریخ بڑھا دی ہے. اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پینل موجود ہے. خوشنو صاحب کیا کہیں گے؟ یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. آج ہماری صبح شاید بھنڈر صاحب سے بات ہو رہی تھی جو کہ وزیر مملکت ہیں قانون کے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیڈنگز ہیں اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف دی سپریم جوڈیشل کونسل, اس میں ان کیمرہ ٹرائل جو ہے وہ مینڈیٹری ہے, تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اس پر آپ اور میں بحث نہیں کر سکتے. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہونا ہے. اس پر کل ایک ڈسکشن میں بھنڈر صاحب بھی تھے اور اعتزاز احسن صاحب بھی تھے, اور اس پر بھنڈر صاحب نے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے وہ کلازز پڑھ کے سنا دی ہیں. اب دیکھیے, ایک یہاں میں آپ کو بتاؤں, اعتزاز احسن صاحب ہمارے بھائی ہیں, دوست ہے ہمارا, ان سے بڑا ذاتی تعلق ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک ایشو یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہے. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, میں سمجھتا ہوں فاروق امجد میر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. آج جو یعنی ہمیں کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو ویژولز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مثلا میں نے ایک کتبہ دیکھا ہے ایک ایسے ایشو پر, ایک ایسے ادارے کے بارے میں جو سیٹل ہو گیا, وہ سیٹل ہو گیا, خود وہ ادارہ اب اس پر گفتگو نہیں کر رہا, لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے یہاں وہ کتبہ اٹھا رکھا ہے کہ فلانا اس کا فلاں کر دو. بنیادی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی راستہ نہیں مل رہا. فاروق امجد میر صاحب نے جو بات کہی, دیکھیے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی عزت اور ان کی توقیر, میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان نے ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں احکامات دیے, اور یہ سارا یہ جو ماحول آج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بن گیا. کسی نے نہیں کہا, سب یہ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو فیصلہ کرے گی وہ سر آنکھوں پہ. اب جسٹس بھگوان داس صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, وہ آئیں گے, وہ سب سے سینئر ہیں, وہ قائم مقام چیف جسٹس ہو جائیں گے. جو باتیں یہ کہہ رہے تھے, دیکھیے آپ اگر یہ جو ابھی آپ نے الفاظ کہے کہ خود چیف جسٹس جو ہیں وہ تمام معاملات کا آئینی حل چاہتے ہیں, آج ان کا جو رویہ ہے, جو ان کے وکلاء نے ان سے بات کی, انہیں بھی بات سمجھ لگ گئی کہ اگر اس کو پولیٹیسائز کریں گے تو یہ شاید اس کی اور شکل ہوگی. اور خود وکلاء کو بھی یہ بات سمجھ لگ گئی ہے کہ اچھا یہ تو ہمیں کوئی اور جو ہے کہیں اچک کر لے جا رہا تھا, اس کے اپنے موٹیوز تھے, ہماری اپنی جدوجہد تھی. حکومت نے وکلاء کی جو عدلیہ کی آزادی کے سلسلے میں جو جدوجہد ہے اس میں جتنا حکومت جا سکتی تھی اتنا حکومت گئی ہے. آج لاہور میں جو کچھ ہوا, اگر آپ اس کو دیکھتے اور سنتے رہے ہوں تو یقیناً بالکل ایک حیران کن صورتحال ہے کہ کل پرسوں شاید کوئی اور صورت تھی, آج بالکل اور صورت ہے. آج پولیس بھی وہی تھی, اس کا سربراہ بھی وہی تھا, اور آج وکلاء بھی وہی تھے.
اور وہی جدوجہد بھی کرنے والے تھے, سارا کچھ وہی تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے دیکھیے ایشو جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے. دیکھیے اس کو آپ ڈائی ڈاؤن ہونا بالکل ایک, اور پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر میں سمجھتا ہوں بہت لمبا چلے گا, لوگوں کو جلدی ہے بہت, یہ اتنی جلدی میں معاملہ طے ہونے والا نہیں ہے. یہ اس کی ہیئرنگ اگر پچھلا آپ دیکھیں ایک اس طرح کا ریفرنس تھا جو غالباً ایک سال کے قریب چلا. سوری ٹو کٹ یو شارٹ, ہمارے ساتھ وفاقی وزیر قانون جناب وسیع ظفر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. وسیع ظفر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وسیع ظفر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ, آپ سنائیں. اچھا وسیع ظفر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ ہوا ہے, اس میں مختلف لوگوں نے احتجاج کیا ہے, پرامن طریقے سے انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ, اور یہ خاص طور پہ سپریم کورٹ کے سامنے جو آج جلسہ چھوٹا موٹا جو چل رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا ذہن ہے. مناسب تو نہیں ہے کہ ایک معاملہ اتنے بڑے فورم کے سامنے تو اس پہ کوئی احتجاج کیا جائے, لیکن اگر احتجاج پورا من ہے تو وہ ان کا حق ہے ہر شہری کا, ٹھیک, کہ وہ کسی بھی بات پہ جو اس کو پسند نہیں ہے احتجاج تو وہ کر سکتا ہے نا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کریں اور پورا من کریں اگر آپ کو کسی بات سے اختلاف ہے. لیکن میں تو پھر بار بار یہی کہوں گا اور یہی مشورہ دینے کی کوشش کروں گا کہ جب معاملہ اتنے بڑے ادارے کے پاس ہو تو اس کے بارے میں نہ تو احتجاج صحیح ہے اور نہ اس پہ ڈسکشن صحیح ہے. اور یہ اب فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اور یہ ایک چونکہ یہ ایک پاکستان میں اپنی نیت کا پہلا واقعہ ہے تو لوگوں کو اس میں مطمئن ہوتے کوئی شاید ٹائم لگے یا کوئی ایسا ذہن میں, تو آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی تو معاملہ درست ہوتا جائے گا. اچھا وسیع ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ابھی چند ہی لمحات میں جناب رانا بھگوان داس صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں, اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ آئیں گے, حلف اٹھائیں گے, وہ ایکٹنگ چیف ان کے تشریف لاتے ہی جب وہ اپنی چھٹی ختم کر کے تو چارج ریزیوم کہیں گے کہ میں نے کرنا ہے, یہ کر لیں گے, تو وہ کراچی بھی کر سکتے ہیں چارج ریزیوم, یا وہ کل, تو ان کو فوری طور پہ وہ دیا جانا آئینی ضرور ریکوائرمنٹ ہے اور ضرورت ہے, اور وہ فوری طور پہ ان کو انشاءاللہ اوتھ دے دیا جائے گا ایکٹنگ چیف جسٹس کا. اچھا, اور جیسے وہ اوتھ لیں گے وہ پارٹ اینڈ پارسل بن جائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل کا, یا یہ آپشنل ہوگا؟ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی چیف جسٹس صاحب کی ان کی اپنی مرضی پہ ہے, یہ آپشنل ہے. اور یہ جو بیٹھے ہیں اس وقت ان پہ بھی آپشنل ہے, کسی پہ کمپلسری نہیں. وہ اگر کوئی نہ بیٹھنا چاہے تو نیکسٹ سینئر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ایک امپریشن یہ ہے کہ جی وہی اس کے پریزائڈ کریں گے, وہ غلط ہے. اگر بیٹھنا چاہیں تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک, سپریم جوڈیشل کونسل کے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بھی اب صورتحال ہے اس میں مجھے اسٹیٹس آف فارمر چیف جسٹس ذرا بتائیے گا کہ وہ کیا ہے. وہ چیف جسٹس ہیں جی, کام نہیں کر رہے لیکن چیف جسٹس تو دیکھیں وہی ہے نا پاکستان کے. مجھے تھوڑا سا سمجھائیے گا وسیع ظفر صاحب. صبح میری بات ہو رہی تھی, آپ ہی کے جو ساتھی ہیں شاید بھنڈر صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ وہ کمپلسری لیو پر ہیں اس لیے ہی از نو مور اے چیف جسٹس. لیکن عہدہ تو چیف جسٹس کا ان کے پاس ہی ہے نا, اسی لیے تو ایکٹنگ لگا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, دیکھیں چھٹی پہ بھی ہیں اور وہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی حکم کر دیا کہ وہ کام نہیں کریں گے اپنا, وہ عہدے کا کام نہیں کریں گے. اب جیسے بھگوان داس صاحب چھٹی پہ تھے تو وہ جائی تو رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا, میں اپنی کلیریفیکیشن کے لیے یا کام نہ کر کے, یہ جب تک چیف جسٹس ہیں جب تک سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ نہیں آتا اور پریزیڈنٹ صاحب اس پہ فیصلہ نہیں کرتے. مجھے تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں وسیع ظفر صاحب, آپ ہی کے ساتھی ہیں, صبح ہمارے ہی شو میں بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اب ہم ان کو سابق چیف جسٹس لکھیں, تو انہوں نے کہا جی ہاں, ان کو اب سابق چیف جسٹس لکھیں. بات سوال سمجھ نہیں آیا ہوگا, سابق نہیں آپ لکھ سکتے. وہ چیف جسٹس ہیں اور اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کوئی فیصلہ نہیں آتا. تو فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بدستور چیف جسٹس رہیں گے. ٹھیک, اور اگر خلاف آ جاتے تو obviously وہ جسٹ, اور اگر پھر ہوتا ہے تو اگر خلاف بھی آتا ہے تو بھی پھر پریزیڈنٹ صاحب کی مرضی ہے, اس فیصلہ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ رپورٹ ہوتی ہے, اس رپورٹ سے اتفاق کریں یا نہ کریں, خلاف بھی ہو, ٹھیک, وہ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ اتنا زیادہ مواد نہیں ہے تو چلیں وہ کنٹینیو کریں. ٹھیک, یا وہ کیسے اتفاق بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا ہے تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ذرا بتائیں کہ یہ جو اب سپریم جوڈیشل کونسل کی آج ہیئرنگ ہونے جا رہی تھی, رانا بھگوان داس صاحب بھی آج پہنچ رہے تھے, تو اس کو پوسٹ پون کرنے کی کوئی خاص ضرورت انہوں نے خود اپنا ہینڈ آؤٹ جاری کیا ہے اور اس پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے. اب میں اس سے زیادہ بڑی بات جو سپریم کورٹ نے خود کہی ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کے چیف صاحب نے خود کہی,
تو میں تو اس کو نہیں ادھر ادھر کر سکا. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ رانا بھگوان داس صاحب اب میرا خیال ہے کہ آفیشیل اطلاع انہیں آ گئی ہوگی رانا صاحب کی کہ وہ آج کے بارے میں کہ آج آ رہے ہیں. اب اگر وہ آج آ رہے ہیں اور پاکستان میں آ جاتے ہیں اور پیشی کل ہے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ پھر مناسب نہیں ہے کہ ہم ہی سنتے جائیں. تو اس کا ملتوی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. چوہدری صاحب اس کا ملتوی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ فون پہ آپ بتا دیتے ہیں یا میڈیا کے ذریعے بتاتے ہیں کنسرن پارٹیز؟ وہ جو ہوتے ہیں نا سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کے, ابھی چونکہ پیشی تو میرا خیال ہے کل تھی نا 22 کو, جی جی, تو وہ آج بتاتے ہیں سب کو کہ وہ جو ان کے پارٹی کو بتا دیتے ہیں فون کر کے یا آدمی بھیج کے یا لکھ کے بھیج کے یا ان کے کسی ایک وکیل. یہ اس طرح نہیں ہوتا تھا چوہدری صاحب کے لوگ جاتے تھے, اسمبل ہوتی تھی عدالت اور پھر جا کے یہ دیکھیں یہ بڑی نارمل بات ہے. سپریم کورٹ میں کئی دفعہ ان کو نہیں پتا, تمام وکلا کو پتا ہے, کلائنٹس کو جن کے کیس رہے ان کو پتا ہے کہ لسٹ چھپتی ہے کیس کی اور پھر کینسل بھی ہو جاتی ہے کاز لسٹ. کیس بغیر کسی کو یہ تھوڑا کہ جب تاریخ بھی ڈالنی ہے تو کسی کو سن کے ڈالا جائے. آپس میں ہوتا ہے کہ بینچ وہ آپس میں فون پہ یا مل کے رابطہ کر لیں کہ ہم اس کو ایڈجرن کر دیں مشاورت, اور وہ کر کے یا جس طرح بھی جو بھی ان کا طریقہ کار انہوں نے اپنا طے کیا ہوا ہوگا کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کے مطابق تو یہ کاز لسٹیں روز کینسل ہوتی ہیں, روز کیس کی پیشی, اور اس میں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی اسمبل ہو. اور اب کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے یہ کول ڈاؤن ہو رہا ہے, ختم ہو جائے گا جلدی؟ اور آہستہ آہستہ بتدریج جب لوگوں کو بات سمجھ آئے گی, اب سارا کچھ دیکھیں گے وہ, اور ان کا اعتماد سپریم کورٹ پہ بھی زیادہ بحال ہوگا کہ ہاں یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے معاملے میں ہمیں نہیں اس طرح کرنا چاہیے, نہ ہمارا احتجاج جائز ہے نہ ہمارا دوسرا رویہ جائز ہے, تو خود ہی کول ڈاؤن ہوگا. چلیں وسیع ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر قانون جناب وسیع ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ تمام لیگل سچویشن کیا ہے, اور اس میں مختلف ایشوز ہیں جو ہر آدمی کو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اپنی جو رائے زنی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس میں آئینی اور قانونی معاملات ہیں اور جو لوگ اس کے اوپر اوتھینٹسٹی رکھتے ہیں انہی کو بات کرنا چاہیے. رانا مبشر صاحب, واٹ ڈو یو میک آف دی ہول سچویشن؟ اٹس اے لیگل ایشو becoming a political issue. Basically, it's a legal issue. Let the Supreme Judicial Council decide it, as the President has also said. Let it be decided by the Supreme Judicial Council. And by going for these demos like the political parties are doing so, they want to influence the Supreme Judicial Council, which is not going to work. So, ultimately I personally think it's going to fizzle out. And the lawyers have very sensibly decided to stay away from the political parties. So I personally think it's going to fizzle out, like not very soon, but ultimately it's going to fizzle out. You see, lodging a protest is your birthright in any given democratic society. How to protest a lodge in a society like Pakistan? Are there any particular norms which we can follow? You see, it's a big issue. It is definitely a big issue, and you have seen... Let me cut you short. میں ذرا بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف لوگ ڈسپرس ہو رہے ہیں. انگلش میں ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب, اس میں یو سی پیپل آر ایکچولی لیونگ دا پلیس رائٹ ناؤ, اینڈ دیر آر few people who are reporting and dispersing and leaving the venue, maybe getting disappointed by the outcome of the people and the outcome of the political rallies there. So I am watching different people actually, there are very scattered people. I think the lawyer fraternity is already gone. There are a few lawyers left, one or two women lawyers. Okay, Mubashir Sahab, coming back to the point, how to protest? There are like very sensible ways to protest. They can like the previous incidents. If we talk about the previous incident which occurred a few days back, there were problems from both ends, I would say. But then again, you can see very well now, the police is very much there, as Khushnood Sahab said. The police is very much there. The head of the police is still there. He's the same head of the police, and the demo is going on. Because this is sort of a peaceful demo which is going on. And I would repeat it again, that sensibly the lawyers have decided to stay away from the political parties' demo.
which is good. which is good. Which is good and Which is positive. good. This यहाँ is a पे positive sign, you know, and they have like realized, the lawyers have realized that it is their right to like go for like demos and protest and whatever they want to do. It's their right. but do it their own on their own. They should do it in their own way instead of like बिल्कुल ठीक है. becoming यहाँ a पे tool in the hands of मजीद politicians. आई एम सॉरी कट यू शॉर्ट. हम बात करेंगे. हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत शाहिद अकरम भिंडर साहब मौजूद हैं. शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जी. शाहिद साहब, सूरत हाल को आप किस तरह मॉनिटर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्तलिफ लोग इकट्ठे हुए हैं और अब तो लोग वापस भी जाना शुरू हो गए हैं. कोई इतनी बड़ी तादाद लोगों बस ज्यादा तादाद तो सियासी जमातों की थी जी जो मुख्तलिफ जुलूस में आए हैं. हेलो जी जी फरमाइएगा. जी, मैं कह रहा हूँ ज्यादा तादाद तो सियासी जमातों की थी जो अपना अपना जुलूस लेकर, वो भी इकट्ठे नहीं, जो कि गालिबन ये भी इख्तलाफ लगता है अपने अपने डगर पे सारे चले हुए हैं. और जो ज़्यादा बात नजर आ रही है कि इनमें भी आपस में कोई हम आहंगी नहीं है. बाकी जाहिर है चूंकि आज तारीख नहीं थी, वकला भी हाजिर हुए थे और जो भी एहतजाज था उनका पीसफुल एहतजाज था. अच्छा शाहिद साहब, अच्छा हुआ कि आपसे बात हो गई. अभी आप ही के जो वफाकी वज़ीर हैं जनाब वसी ज़फ़र साहब, उनसे बात हो रही थी और मैंने उनको हवाला दिया. आज जो सुबह आपसे हमारे न्यूज़ प्लस में आपसे जो डिस्कशन हो रही थी चीफ जस्टिस साहब के स्टेटस के हवाले से, और आपने फरमाया था कि वो चीफ जस्टिस नहीं है. मेरी अभी जब उनसे बात हुई तो मैंने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की तो वसी ज़फ़र साहब ने कहा कि ही स्टिल द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनटिल द डिसीजन इज मेड बाय द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल. तो ये क्या डाइकोटमी कहाँ पे है, क्यों है? हेलो जी जी, वो बात ठीक है, लेकिन मैं जिस हवाले से बात कर रहा था, मैं तो ये कह रहा था चूंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ही रेफरेन किया हुआ है उनको फंक्शंस परफॉर्म करने से, ठीक, और जो उन्होंने रेफरेन किया है उनको, इसलिए वो चीफ जस्टिस नहीं है, तो तभी एक्टिंग चीफ जस्टिस ने ओथ लिया ना. नहीं ठीक है. मुझे याद है मैंने आपसे बड़े वाज़ेह तौर पे ये पूछा था कि हम उनको कैसे याद करें, कैसे उनका नाम लें, तो आपने कहा था कि आप साबिक चीफ जस्टिस कह सकते हैं. नहीं, साबिक नहीं मैं कहता हूँ, बात ये अभी रिमूव नहीं हुए हैं वो, या कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं हुआ है, लेकिन उनको फंक्शंस परफॉर्म करने से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने रोका हुआ है. लिहाजा वो स्टिल चीफ जस्टिस हैं. एक्टिंग एज चीफ जस्टिस आल्सो एंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आल्सो. ठीक है, लेकिन ही रिमेन्स द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस कैसे आ गए? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. लेकिन यही मैंने क्वेश्चन, अगर वो चीफ जस्टिस है तो फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस तो मेरे ख्याल की वैकेंसी हो तभी आ सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, बाकी मुझे जरा बताइएगा कि ओवरऑल आप समझ रहे हैं कि ये इशू जो है ये कूल डाउन कर रहा है, खत्म हो रहा है, आम लोग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं? जी, जनरल पब्लिक के तो लोग शामिल नहीं हुए हैं. पॉलिटिकल पार्टीज ने ये एक हाइप बनाया हुआ है अपने मकसद के लिए, और मुझे ये उम्मीद है कि आपने आज भी देखा होगा कि मास वाइज चंद लाहौर में बड़ा पीसफुल हुआ है, एहतजाज करके चले गए हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे में डिस्पर्स हो गए थे. क्वेटा में छोटा सा वाकया हुआ है, या उसके बाद आपने मैं देख रहा था वो थोड़ा सा इस्लामाबाद में उन्होंने पीसफुल जो मार्च या डेमोन्स्ट्रेशन या जो भी एहतजाज किया था वो उन्होंने किया. बाकी सारा मुल्क काम एंड क्वाइट है. चलें, थैंक यू वेरी मच शाहिद अकरम भिंडर साहब, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ और इंसानी हुकूक जनाब शाहिद अकरम भिंडर साहब हमारे साथ मौजूद थे. खुशनू साहब, सूरत हाल आप सारी देख रहे हैं, पीसफुल साहब जो बात हो रही थी ना पॉलिटिकल हाइप वाली, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का क्लेम ये है कि वो पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, पहले तो ज़रा तादाद पे जाइए. मैं तादाद का जिक्र नहीं करता, लेकिन क्या पूरे पाकिस्तान से उन्होंने जोर लगाया ना आज, यानी उन्होंने तो कॉल दी हुई थी और लोग आए और लीडरशिप भी पहुंची, लेकिन पता लगा लीडरशिप बहुत आगे निकल गई है, लोग साथ नहीं है उस तरह से, लोग उनके कदम से कदम नहीं मिला रहे. लोगों को मालूम है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मीडिया ने इतना अवेयर कर दिया. ये इस गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट है, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि इनकी ये देखिए, ये स्टेट टेलीविजन है जिस पर आप दिखा रहे हैं, इस पे जिसके खिलाफ भी नारा है हुकूमत में, किसी शख्सियत के खिलाफ भी नारा है, वो भी वहाँ नज़र आ रहा है. और जो चीज़ भी आप हद ये है कि आप एक छोटी छोटी माइन्यूट जो डिटेल्स हैं वो भी बता रहे हैं, तो ये क्रेडिट किसको जाएगा? अब तो अपोजिशन का जो हंगामा है या अपोजिशन का जो भी एहतजाज है वो स्टेट टेलीविजन ने दिखाना शुरू कर दिया है. और अगर उसमें कोई यानी कैमरा जो है, ये देखिए कैमरा क्या छुपाता, अभी इसको करीब किया कितने लोग हैं, इसको अगर ये कैमरे को पूरा यानी इसको दिखा दें तो मैं आपको तादाद गिन के 1 2 4 करके इस तरह बता सकता हूँ कि अच्छा ये इतने लोग ये ला सकें.
جب یہ اتنے لوگ لا سکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے اس پہ اور فیصلہ کیا. جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا معاملہ ہے, ان کا ایشو ہے, لوگوں کا کنسرن تھا, اس میں میڈیا نے کیا یہ ہے کہ میڈیا نے ہائپ کریٹ کیا, میڈیا نے ہائپ کریٹ کر کے ایک ایشو بنا دیا. اب وہ ایشو جو ہے وہ نہ اسے میڈیا سیٹل کر سکتا ہے نہ اسے پولیٹیکل پارٹی سیٹل کر سکتی ہیں, اس کو سیٹل کرے گی سپریم جوڈیشل کونسل. اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہوئی, مثلا سب سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کا اعتراض تھا کہ جی سب سے سینئر جج جو ہیں وہ ملک میں نہیں ہیں. اب سب سے سینئر جج واپس آ گئے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے راستہ دیا کہ تاریخ کو آگے لے جائیں, لیکن وہ آئیں اور وہ اس کو پریزائڈ کریں. جو انہوں نے کہا آپشنل ہے, باقی بھی جو بیٹھنا چاہتا ہے, مثلا یہ تو اعتراض کر رہے تھے, جو بیٹھنا چاہتا ہے وہ بیٹھے گا ڈیفینیٹلی, جن ججز کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے تو وہ اس میں بیٹھیں گے, ورنہ تو ایک اصول ہے, اس اصول کے تحت خود بخود ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں, ایسے ہوا ہے کہ ایک جج صاحب نے کہا میں یہاں پر نہیں بیٹھوں گا. ٹھیک. جو بنیادی ایشو کسانہ صاحب ہے اس میں وہ یہ کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو آج چیف جسٹس صاحب کے غم میں یہاں آ گئی ہیں, مثلا ایم ایم اے, سب سے اچھی بات کی تھی فاروق امجد میر صاحب نے کہ دیکھیے وہ کہتے تھے کہ ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے فلاں پی سی او کے تحت حلف اٹھایا. اگر یہ کل غیر قانونی اور غیر آئینی کام تھا یا اس میں کوئی لکونہ تھا تو آج اس میں فضیلت کہاں سے آ گئی ہے, آج وہ کہاں سے سارا کچھ اچھا ہو گیا ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں آج حکومت آپ کے سامنے کہا وزیر قانون نے کہ وہ ٹیکنیکلی آئینی طور پر وہ چیف جسٹس ہیں, اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ بحال ہو جائیں گے اور وہ اپنے لیکن یہ مجھے ذرا بتائیے گا, دونوں میں ایک مجھے اوپینین کا ڈفرینس لگا ہے کہ جی وہ چیف جسٹس ہیں یا نہیں. دیکھیں میں قانون دان نہیں ہوں, لیکن کچھ باتیں جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ چونکہ ایشو ایسا ہے اور بہت سارے لوگ اس طرف نہیں گئے تھے, میں سمجھتا ہوں وزیر قانون ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وزیر قانون کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فنکشنل نہیں ہے اس سے, چونکہ وہ فنکشنل نہیں رہے. سپریم کورٹ تو نہیں رک سکتی نا جی. دیکھیں میں یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, فرض کیا میں ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں, مالک ہوں, میں اگر وہاں نہیں ہوں تو کوئی بندہ تو اس کو چلائے گا, وہ قائم مقام چیف ایڈیٹر, وہ شاید قائم مقام چیف ایڈیٹر نہ لکھے وہاں, لیکن وہ بیسکلی وہاں مجھے میرا سبسٹیچیوٹ ہو جائے گا. وہ آپ کی جگہ پہ اپنا نام یہ تو نہیں لکھے گا نا کہ آپ پبلشر. دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے, دیکھیے یہ بھی قانون ہے, یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں, یہ غلط ہو رہا ہے. اگر میں ملک سے باہر جاؤں تو مجھے ڈی سی کو بتانا کہ میری عدم موجودگی میں یہ فلاں ہوگا, اس پہ بھی قانون موجود ہے. وہ تو ہمارے بہت ساری چیزیں غلط العام ہو جاتی ہیں نا, یہاں بھی بہت ساری چیزیں, ہمارے پروفیشن میں بہت ساری چیزیں غلط العام. آپ کے پروفیشن ہی کے ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک جرنلسٹ کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے, کیسے کور کرے پوری سچویشن کو, پارٹی بنے یا آبجیکٹیوٹی کا ایک جو کردار ہے وہ ادا کرے, کیسے کرے؟ دیکھیں میں تو اس پر خود چونکہ میں اس پر پروگرام کر چکا اور آج شاید پاکستان ٹیلی ویژن سے اس ایشو پر میں نے ایک پروگرام کیا جو دکھایا جانا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اخبار نویس اگر اخبار نویس بنے, وہ پالیٹیشین نہ بنے, تو پھر لوگوں تک صحیح بات جاتی ہے. مثلا اگر میں نے ایک بات یہ کی تھی کہ ایک سوال تھا میرا کہ جب پولیس اور کوئی بھی مظاہرہ, مطلب میں وکلاء کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جرنلسٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بیسک بات یہ ہے کہ جرنلسٹ نے کوریج کے لیے جانا ہے اور وہاں پر بلوا ہو گیا ہے, پولیس اور جو مظاہرین ہیں ان کے درمیان تصادم ہو گیا اور لاٹھی چارج ہو گیا. اب لاٹھی جب لگ رہی ہے, اگر تو کیمرہ مین جو ہے وہ آپ کا ہو, وہ آفیشیل میڈیا کا ہو یا نان آفیشیل میڈیا کا ہو, وہ جا کر اگر 2 انچ سے اس کی تصویر بنانا چاہے گا, وہ چاہے گا کہ اس کے بہت ہی جزیات آ جائیں, تو جب وہ لاٹھی چارج کر رہا ہے پولیس والا, یہ حقیقت ہے ہو رہا ہے لاٹھی چارج, تو جب وہ اس کے نیچے آئے گا تو کیسے واپس جا سکتی ہے, وہ نہیں واپس جا سکتی. یہ اصل میں حکومت اور اے پی این ایس, سی پی این ای, پی ایف یو جے, پی یو جے, جو بھی تنظیمیں ہیں فعال مالکان کی اور دوسری, ان کے درمیان اس پر ڈائلاگ ہونا چاہیے اور طے ہونا چاہیے کہ کہاں جا کر آزادی صحافت جو ہے اس کی حد بندی بھی ہو جاتی ہے. آپ کو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس ملک میں کہ صحافت جو ہے اس کی آزادی کیا لامحدود ہے. دیکھیے امریکہ جیسے ملک میں ایسے نہیں ہے, ان کے وہاں پر آپ اسرائیل کے بارے میں وہاں کا جرنلسٹ بہت آزادی سے نہیں, میڈیا کو تو خیر میں آزاد کہتا ہی نہیں ہوں, وہ تو خیر تو ہم کیا دیکھیں, ہم امریکہ کے ہر معاملے میں مثال دیتے ہیں, ہمارے انسانی حقوق کے معاملے میں وہ رپورٹوں پر آ جاتے ہیں, یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. تو ہمارا جو ملک ہے کیا اس کا جو جرنلسٹ ہے اس کو اس کا ملک عزیز نہیں ہے یا وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ اور یہ ملک ہے تو ہم سارے ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم سارا. میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں جو تصور ہے اس کی آزادی صحافت کا, اس پہ تھوڑی سی بحث کرنے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر آزادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. چلیں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا جمپ لیتے ہیں, واپس چلتے ہیں سپریم کورٹ بلڈنگ کے جس کے سامنے سید انوار الحسن صاحب ویٹ کر رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے.
تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ سید انوار الحسن حاضر ہے. آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی متحدہ مجلس عمل جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے کارکنان کی تعداد زیادہ ہے، ان کا جلسہ جاری ہے. اہم لیڈران جن میں قائد حزب اختلاف مولانا فضل الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری، انہوں نے سپیچز کی اور زیادہ تر وہ سپیچز جو تھیں وہ سیاسی نوعیت کی تھیں. جہاں تک دیگر حزب اختلاف کی جماعتوں کا تعلق ہے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور مسلم لیگ نواز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے جلوس تھے وہ واپس اب جا چکے ہیں. اور یہ شرائط دستور اس وقت جو ہے وہ آپ کو اتنی بھری ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس میں جو وکلاء تھے وہ بھی اسلام آباد پنڈی کے واپس جا چکے ہیں. بین الاقوامی اور قومی میڈیا کے جو نمائندگان ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. وکلاء یہاں سے اب جا چکے ہیں. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے علیحدہ جو ہیں وہ جلسے کیے. جو ایک نیوز کا ایلیمنٹ ہے جو ہم آپ کو دینا چاہیں گے وہ یہ کہ جو 21 مارچ کا آج کا جو پروٹیسٹ تھا اس کی جو ایک سب سے اہم بات یہ تھی کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے ایک دوسرے سے علیحدہ جو ہے وہ جلوسوں کو رکھا اور اسلام آباد راولپنڈی کے وکلاء نے اپنا ایک فاصلہ ان سے برقرار رکھا. نظم و ضبط کے ساتھ وہ یہاں پر موجود رہے. حفاظتی انتظامات خصوصی طور پر کیے گئے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقل و حرکت پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. اسی بنا پر متحدہ مجلس عمل کے جو کارکنان ہیں اور لیڈران ہیں وہ سپریم کورٹ کے گیٹ کے عین سامنے اس وقت موجود ہیں. اب اس وقت تھوڑی بہت خاموشی ہے. موسم بھی اسلام آباد کے اس وقت خوشگوار ہو چکا ہے اور ہم یہ بھی ایک لائٹر میں نے بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ جو آپ کو اس وقت تشریف فرما نظر آ رہے ہیں وہ یقیناً اب ویدر کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ان ناظرین کے لیے جنہوں نے اس وقت پی ٹی وی ورلڈ ٹیون ان کیا ہے، 21 مارچ یعنی آج کو غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف جو سماعت ہے وہ آج کے دن ہونا تھی لیکن اس کو ملتوی کر کے 3 اپریل کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے تمام تر اطلاعات جو ہیں وہ فریقین کو دی گئی تھیں. یا ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری سپریم کورٹ کی بلڈنگ نہیں آئے. وہ جو پجیرو جیپ تھی جو ہم نے آپ کو ویژولز میں دکھائی اس میں چودھری اعتزاز احسن اور منیر ملک جو ان کے وکلاء تھے ڈیفنس لائرز اس میں وہ موجود تھے. اس جیپ میں اس کے غیر فعال چیف جسٹس سپریم کورٹ کے موجود نہیں تھے. یہ یہاں کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جذبات بھی کافی ٹھنڈے ہیں، موسم خوشگوار ہے. صرف متحدہ مجلس عمل کے چند لیڈران اور کارکنان موجود ہیں، باقی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور مسلم لیگ نواز واپس جا چکے ہیں اور وکلاء بھی. یہ ہیں اپڈیٹس. آپ کو دوبارہ واپس اسٹوڈیوز لیے چلتے ہیں. انوار الحسن صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہوئے ہیں اور جذبات ٹھنڈے میرا خیال ہے شاید بارش کے قطروں کی وجہ سے بھی پڑے ہیں اور جو گرما گرمی تھی وہ ہم نے دیکھا کہ آج بالکل نارمل پورے ملک میں ماشاءاللہ ایک پرامن پورا سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک چیز میں رپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کئی گھنٹوں سے چند سو لوگ جو ہیں وہ اس جو سڑکوں کا ایک سلسلہ ہے شاید دستور ہے اس کے ساتھ ساتھ جو برانچ روڈز ہیں ان کو بلاک کر کے کھڑے ہوئے ہیں، جس سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ دفاتر سے جانے والے جو لوگ ہیں وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں. خاص طور پہ بچوں کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور ڈپلومیٹس جو خاص طور پہ اس راستے سے گزرتے ہیں وہ ان کا آنا جانا وہاں سے متاثر ہو رہا ہے. دس از بیڈ. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا احتجاج جو ہے وہ بالکل ریکارڈ کروانا چاہیے لیکن لوگوں کی جو معمولات زندگی ہیں ان کو متاثر کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے. مجھے یاد ہے ابھی جمعے والے دن میں خود اس کا شکار ہوا. مجھے اپنی جہاں پہ رہائش ہے وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا تھا اور مجھے یاد ہے میرے سامنے ایک خاتون وہاں پہ آئیں اور وہ جو بلاکیڈ تھا جو بیریئر تھا وہاں پہ آ کے انہوں نے پولیس آفیسر سے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو اسکول سے لے کے آنا ہے تو کائنڈلی مجھے جانے دیں اور انہیں نہیں جانے دیا گیا. میں یہ تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جو بھی لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں سر آنکھوں پر ضرور کروائیں اور ان کا حق ہے لیکن لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو اجیرن نہ بنائیں. خاص طور پہ خواتین بچے جو اس وقت میرا خیال ہے کہ خاصے بھوک کی حالت میں ہوں گے، انہیں اپنے گھر جانا ہے. جو ڈپلومیٹس وہاں سے گزرتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے اور وہ اپنے ممالک میں جب جا کے رپورٹ کریں گے تو وہ کیا رپورٹ کریں گے. اس معاملے میں کم از کم جب بھی آپ ایک بھی ایکشن لیں تو یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور دنیا میں کہیں جگ ہنسائی کا باعث تو نہیں بنے گا. یہ ضرور دیکھ لیں. باقی آپ کا جو حق ہے وہ آپ اسے ضرور ایکسرسائز کریں اور میں خود اس کا بلیور ہوں کہ جو ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوتی ہے اس میں جو آپ کے رائٹس ہیں وہ ایسرٹین کیے جاتے ہیں اور ان کو بالکل یقینی انداز سے ان کو آگے لے کے جایا جاتا ہے. ہم بات کو آگے بڑھائیں گے.
یہ صاحب آپ بات کر رہے تھے یہ خدا جانے خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی، لیکن میں اس شہر میں انجمن شہریان اسلام آباد کا صدر ہوں ماشاءاللہ. اور آپ یقین مانیں کہ میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا تھا، میں اس بات کے بھی حق میں ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ پنپ سکے، وہ آگے پھیل سکے، لیکن دیکھیے اس وقت شہر کی بیشتر سڑکیں جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں. پہلے ہی شہر جو ہے اس میں ایک عذاب ہے، وہ حالانکہ ترقی کی وجہ سے یعنی راستے بند ہیں. اب جو باقی راستے رہ گئے ہیں وہ یہ ڈیمانسٹریشن کرنے والوں نے ان کو بند کر دیا. تو ہم تو کورٹ میں جا رہے ہیں کہ ڈیمانسٹریشن کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دے، کوئی ایشو ہے کوئی جگہ مقرر کر دے، ہماری اس عذاب سے جان چھڑا دے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم پہلے پوچھیں اپوزیشن سے یا ڈیمانسٹریشن کرنے والوں سے کہ ہم گھروں سے نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے. انہوں نے ہمیں بہت طویل عرصے سے قیدی بنا دیا. آپ دیکھیے مجھے اگر میں اپنے گھر سے نکلوں تو مجھے دن میں 10 بار 14 بار، ایک تو میں اخبار نویس ہوں، میرا پروفیشن ایسا ہے. اب میں جب اپنے گھر جانا چاہوں میں راستے میں پہلے تو رکوں اور گاڑی چیک کراؤں، حالانکہ مجھے جاننے والے بھی ہیں. اس کے باوجود جب وہ سب کو چیک کر رہے ہیں تو میں کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہوں، مجھے بھی وہ جو ہے انہیں چیک کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا ایشو. ابھی دیکھیے اب ختم ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ افتخار محمد چودھری صاحب نہیں تشریف لا رہے، لیکن میں نے پچھلی مرتبہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں میں بیٹھا تھا تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ کارکن کچھ لیڈر ایسے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے شکل دکھانی ہوتی ہے. اب وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی کیمرہ مین آئے اور ان کی شکل دکھائے. بلکہ پچھلی دفعہ میں نے تو ایک لیڈر کا حوالہ دیا تھا کہ میں وہاں موجود تھا، وہ کیمرہ مین ایسے یعنی جس طرف سے وہاں آ رہا تھا کیمرہ مینوں نے اس کی چونکہ فوٹیج بنا تو وہ پیچھے کی طرف دوڑ رہے تھے. تو ایک لیڈر جو ہے اس کو یہ خیال تھا کہ مجھے سب سے آگے ہونا چاہیے اور میری لیڈر جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. وہ دوڑ کے ان سے بھی آگے نکل گیا کیمرہ مینوں سے. اور جہاں آپ کو ماب لے جانا ہو آپ سارے کیمرے وہاں لے جا کے پتہ لگے گا افتخار محمد چودھری صاحب کسی کو یاد ہی نہیں رہے، وہ سارے کے سارے وہاں کیمروں کے سامنے اکٹھے ہیں. یہ رویہ جو ہے یہ ہمیں چھوڑ. ابھی دیکھیے یہ ٹریفک جو ہے دوسری آنی شروع ہو گئی، لیکن پرابلم تو ہے نا جی. اب بچے اس میں جو صبح سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہماری بات سن لی ہے اور انہوں نے جو بلاکٹ کیا ہوا تھا مظاہرین نے وہ کھولا ہے اور یہ اب ٹریفک آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ لائیو ویژولز ہیں ناظرین. میرا خیال ہے کہ وی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو آور ٹیم، پی ٹی وی ٹیم جو وہاں پہ موجود ہے، پی ٹی وی ایڈمنسٹریشن جنہوں نے یہ ممکن بنایا کہ ہم لمحہ بلمحہ لائیو وہاں سے دیکھ سکیں. ایک دو گاڑیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہی ہیں. دیکھیں یہ آئیں اور یہ واپس ہونا پڑ رہا ہے ان کو. ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ جو ابھی ہم سچویشن جو بھی دیکھ رہے ہیں اس میں وہاں پہ ایک خاتون جرنلسٹ ہیں، وہاں پہ وہ کیا کہتی ہیں ان کے بھی تاثرات ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس وقت وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں تو وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے کیا دیکھ رہی ہیں اور ان کے کیا تاثرات ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. جیسے آپ کو نظر آ رہے اس وقت سارے کے سارے وکلاء تو ڈسپرسڈ ہی ہیں اور ایکچولی نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. اور یہ والا جو جلسہ ہے وہ پچھلے دو سے بہت مختلف ہے کیونکہ پچھلے دو میں ایک جذبہ تھا اور ایک لگ رہا تھا کہ وہ ایک کاز ہے جس کے لیے سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو سول سوسائٹی کے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ کہ پولیٹیسائز تو ڈیفینیٹلی ہوا ہی ہے. وہ جو ایک کاز تھی وہ تو پیچھے ہی رہ گئے. پی 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 آتی ہے اپنا نعرہ لگاتی ہے، پی ایم ایل آتی ہے، پی ایم ایل این آتی ہے وہ اپنا نعرہ لگاتی ہے. یہ اپنے خاتون صحافی کے تاثرات سنے ناظرین. اور یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو سڑک ہم نے کہا تھا اور ابھی 2-4 منٹ پہلے میں نے اناؤنس کیا تھا، اللہ کرے کہ وہ کھل جائے اور جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں. خاص طور پر مجھے تو زیادہ فکر جو ہے وہ ان بچوں کی ہے جو اسکول سے ابھی آئے ہوں گے اور انہیں ابھی جا کے کھانا بھی کھانا ہے. ان کی مائیں جو ہیں وہ ان کا انتظار کر رہی ہوں گی. اور خاص طور پہ اس حوالے سے ایک اور کنسرن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجھے چونکہ تھوڑا سا ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو مجھے یہ زیادہ لگتا ہے کہ باہر کے ممالک میں ہماری جگ ہنسائی نہ ہو اور وہاں پہ ہماری بدنامی نہ ہو. ہم ایک اچھی آرگنائزڈ قوم کے طور پر پہچانے جائیں اور ہمارا جو تاثر ہے وہ یہی ہو کہ یہ ایک اچھی قوم ہے اور آرگنائزڈ قوم ہے. اپنا حق جو ہے وہ ایکسرسائز کرتی ہے لیکن کسی دوسرے کے حق کو متاثر بھی نہیں کرتی. خوشنو صاحب آپ بھی اس ہفتے میں یہ دوسری بار ہے. دیکھیں یہ بالکل سپریم کورٹ کے ساتھ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے اور ساتھ ڈپلومیٹک انکلیو ہے. اب دوسری بار ایسے ہو رہا ہے اس ہفتے میں کہ وہ سڑک مجبوراً بند کرنی پڑ رہی ہے.
یہ کوئی حکومت کے حق میں نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی آپشنل ہو، بلکہ انہیں ایسا کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ خود جو ڈپلومیٹس ہیں یا ڈپلومیٹک انکلیو ہے اس میں ڈپلومیٹس ذرا تھوڑا سا دوبارہ بتا دیں، کیونکہ بہت بڑی پاکستانیوں کی تعداد ہے جنہیں اس لوکیشن کا نہیں پتا کہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے جہاں پر سپریم کورٹ، یہ بیسیکلی جہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو سامنے سڑک نظر آ رہی ہے یہ شاہراہ دستور کہلاتی ہے۔ اب شاہراہ دستور جو ہے یہ بیسیکلی کنونشن سینٹر جس طرف ہے، جس سائڈ پر جن لوگوں نے کنونشن سینٹر دیکھا ہو وہاں تک اس کا اینڈ ہے، یعنی اگر اس کو سامنے لیں پھر یہ ٹوورڈز رائٹ جب اس کو لیتے ہیں تو پھر سرینا ہوٹل ہے اور آگے اپارا کی طرف جاتی ہے۔ اب یہ شاہراہ دستور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بالکل ساتھ جو ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے درمیان میں ایک سڑک ہے اور آگے سارا آخر تک، اس سڑک کے آخر تک ڈپلومیٹک انکلیو ہے جو، تو یہ ایک فرلانگ سے بھی کم ہے؟ نہیں، یہ کوئی 2-3 فرلانگ میں ہے، 2-3 فرلانگ میں ہے، تو وہ بھی کوئی زیادہ نہیں، بہت بڑی ہیں اس دوران۔ لیکن دیکھیے جو ڈپلومیٹس ہیں، پوری قوم جو ہے نا اپنی خامیاں چھپاتی ہے ڈپلومیٹ سے کہ وہ ہمارا جو ان کے سامنے امیج بنے وہ کوئی بہتر ہو۔ مثلا اگر اسلام آباد میں کوئی بچہ بھیک مانگ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس بچے کی تو شاید ضرورت ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ کہیں کسی اور سڑک پر، مین سڑک سے ہٹ کے کہیں کوئی اپنا وہ کر لے، اگر ہم نے کوئی امیج بنانا ہے، کوئی اس کی شکل شیپ بنانی ہے تو۔ لیکن ہم یہ امیج بنا رہے ہیں کہ اس ہفتے میں دوسری بار ہم نے ڈپلومیٹک انکلیو کے باہر بالکل سنسانی کر دی، وہاں وہ گھروں سے نہیں نکل، وہ پہلے نہیں نکل، لہٰذا وہ رپورٹیں بھیج رہے ہوں گے کہ یہاں بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں جی، بہت فلاں ہو گیا۔ حالانکہ حالات کیا خراب ہوئے ہیں، یہ جو تعداد ہے، میں نے کہا اس تعداد، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کتنی تعداد جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے کہنے پر آئی۔ دیکھیے جب وہ پولیٹیکل پارٹیز کے کہنے پر لوگ نہیں آ رہے، لیکن انہوں نے، یہ 2 ہیں، 400 ہیں، 600 ہیں، جو ہیں، یہ میں نے بہت ویسے آپ نے زیادہ بتا دیا، بہت زیادہ کر دیا، میں ہو کر آیا ہوں وہاں سے، میں کوئی ایسے نہیں کر رہا ہوں، شاید کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے مجھ سے بحث کرنا چاہے تو میں اس سے بحث کر سکتا ہوں، میں سچ کہنے میں کبھی میں نہیں رکا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ 200 400 600 لوگوں نے پورے ملک کا امیج خراب کر دیا پوری دنیا میں۔ یہ ہم نہیں سوچتے، ہم جذباتی ہیں۔ دوسرا، آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا اخبار نویسوں والی، دیکھیے جو اخبار نویسی ہے یہ پیشہ اس کو کہتے ہیں، یہ بیسیکلی بنیادی طور پر پیغمبری کا پیشہ ہے۔ پیغمبری کا پیشہ اس لیے کہتے ہیں کہ میسیج بازی ہے، ہم نے میسیج دینا ہے لوگوں کو، جو ان تک بات پہنچانی اس میں سچ ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حصہ بن جاتے ہیں اس ساری، مثلا ڈیمانسٹریشن میں وہ 10 لوگ ہیں یا 20 ہیں اور وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے ہم بالکل کول ڈاؤن رہیں اور جو صورت ہے بیان کر دیں، دونوں طرف کا موقف۔ ایک تو اور بات آپ کو بتا دوں کہ دونوں طرف کا موقف نہیں آتا، ہمارے یہاں ہمیشہ یک طرفہ موقف آتا ہے، یک طرفہ چیز آتی ہے۔ دوسرا، ہم اس میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں بعض معاملات میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے اب یہ اس پر خدا کی رحمت ہو رہی ہے اور یہ دوسرے جو ہیں ان پر نہیں ہو رہی، ان کو روڑے پتھر مارو اور فلاں، یہاں تک ہم چلے جاتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ میں نے جو جرنلزم سیکھی، ہو سکتا ہے مجھ میں بھی شاید یہ کہیں خامی ہو، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ خود روزنامہ جنگ میں نے بطور چیف رپورٹر بہت لمبا عرصہ کام کیا، تو وہاں جو خوبصورت بات میں نے سیکھی، جس کا میں انہیں بھی کریڈٹ دیتا ہوں، وہ یہ تھا کہ آپ دوسرا موقف ضرور بیان کریں، فرض کہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس سے پوچھیں۔ اب جو آج کا اور اس سے پہلے دن کا واقعہ تھا، میں سمجھتا ہوں اگر دونوں سائڈیں دکھا دی جاتی کہ کہاں کیا کر رہا ہے تو لوگوں کے سامنے صحیح بات آ جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتے، دونوں موقف دیں اور خود جج نہ بنے، خود جج نہیں بنے، لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ کیا ہے۔ دوسرا یہ جو ہے نا قلم اور کیمرہ، اس کو تلوار کے طور پر، مثلا ایک واقعہ ہو گیا، اوکے، ایک بندہ جو ہے زخمی ہو گیا، اور کسی بندے کا جو زخمی ہونا ہے، کسی انسان کا زخمی ہونا، میں سمجھتا ہوں وہ بہت یعنی بہت ہی بری بات ہے۔ اب وہ بری بات تو ہے، آپ نے اس کو دکھا دیا اور 1 بار دکھا دیا، 2 بار دکھا دیا، 3 بار دکھا دیا، لیکن جب آپ اس کو 24 گھنٹے اس کو ہی فوکس کریں گے، جب اس کو فوکس کریں گے تو اس سے بے چینی پیدا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اے پی این ایس میں ہوں، سی پی این ای میں بھی ہوں، ہمارے یہاں ہم اس پر گورنمنٹ اور حکومت دونوں، حکومت اور جو ہماری تنظیمیں ہیں، ہمارے درمیان ڈائلاگ ہو رہا ہے اور ہم پریس کونسل تشکیل دے رہے ہیں، اور پریس کونسل اگر تشکیل پا جاتی ہے تو ہمارا جو ضابطہ اخلاق ہے وہ بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی بن جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس پر ہمیں کہیں کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے اور ساری چیزوں کو جذباتی انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ جذباتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بالآخر اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جب یہ آبجیکٹیوٹی کی بات آتی ہے کہ جو دونوں موقف جو ہیں وہ آپ دیں، بینگ اے جرنلسٹ، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیوٹی سم ٹائمز
آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا رہی ہے. تو میں تھوڑی سی اس میں میں ذرا گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے امریکہ کے بارے میں جس طرح ہم پہلے تھوڑی سی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنا ایک بڑی انڈیپینڈنٹ کوئی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا جو ملک ہے نا مجھے سب سے زیادہ عزیز میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم مثالیں دیتے ہیں تو ہم امریکہ کی تمہید باندھتے ہیں, جب ہم دوسری مثالیں دیتے ہیں تو ہم انڈیا کی مثالیں دینی شروع کر دیں کہ بڑی زبردست ڈیموکریسی ہے. میں نے دونوں ممالک میں دیکھا ہے کہ ان کے جرنلسٹ جو ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف قطن نہیں جاتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کی لائن صاحب اس کے لیے کسی ضابطہ اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. بیسک بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو چھپا ہوا پاکستانی ہے وہ بیسیکلی آپ کو کہے گا کہ یہاں چاہے آپ جرنلسٹ ہیں یا نہیں ہیں, یہاں پر بس یہ اس سے آگے جو میں آپ یہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک دور میں ایسے ہوا کہ کچھ خبریں ایسی چھپنی شروع ہو گئیں, ایسی انفارمیشن دفاع کے حوالے سے جو نہیں چھپنی چاہیے تھی, اور میں نے اس پر جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو کہا کہ پلیز اس پر ڈائلاگ کریں اخباروں کے مالکان سے اور اخبار نویسوں سے, اور ڈائلاگ اس پر نہ کریں کہ وہ یہ تو برا عمل تو ہے, اس لیے کہ فرض کیا ہمارا دشمن ساڈا, میں پنجابی میں کہنے لگا تھا, بنیادی بات یہ کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے اس دشمن ملک کو جو انفارمیشن کروڑوں میں نہیں مل سکتی, جس کے لیے اسے جاسوس بھیجنے پڑتے ہیں, جاسوسی کرنی پڑتی ہے, وہ سب ہمارے اخبار میں 5 روپے میں اسے مل جاتی. دیکھیے کتنا خوفناک عمل ہے. میں حصہ ہوں اس پروفیشن کا, میں اس میں یعنی کہیں ذمہ دار بھی ہوں بہت, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بعض اوقات انجانے میں ایسے کام ہو جاتے ہیں جو ملک کے خلاف ہوتے ہیں. لہٰذا اس پر اس وقت آج کے دن جو ہے یہ جو حالات ہیں ملک کے, سب سے بڑا سوال یہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو میڈیا کے چیفز ہیں, جو میڈیا کے اونرز ہیں اور جو اخبارات کے ایڈیٹر ہیں, یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے جو بھی ذمہ دار ہیں اور جو بھی مالکان ہیں اور جو بھی ایڈیٹرز آتے ہیں اور جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں پاکستان کے عوام بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ ہماری جو آزادی صحافت ہے وہ کہاں سے شروع ہو اور کہاں پر اس کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. جب ہم یہ طے کر لیں گے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی ایشو ہی نہیں رہے گا اس حکومت کی. آپ یقین مانیں کہ اگلے دن جب سپریم کورٹ والا ایشو تھا اور جہاں آپ اینکر پرسن کے طور پر بیٹھے ہیں وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, ڈیفینیٹلی یہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے, تو میں نے جب باتیں کرنی شروع کی تو مجھے ایک مرحلے پر احساس ہوا کہ اچھا یہ تو اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو بھی انہوں نے اتنی آزادی دے دی ہے, مجھے اینکر پرسن کے طور پر بٹھایا لیکن اتنی آزادی دے دی ہے کہ میں ہر بات کر سکتا ہوں. تو جب آپ ہر بات کر سکتے ہیں, وہ جو وہاں دکھا سکتے ہیں, جو حکومت کے خلاف جو کتبہ جو بینر جو چیز ہے وہ بھی دکھا سکتے ہیں, تو پھر رستہ پھر حکومت کی طرف سے تو آزادی صحافت ایشو نہیں رہا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور خاص طور پہ اس لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ ناظرین جس طرح خوشنو صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر چیز ہم دکھا رہے ہیں بیکاز وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ, اور اسٹیٹ چینل جو ہے وہ تو اس کے اوپر تو رسپانسبلٹی زیادہ بلکہ آتی ہے کیونکہ ہمارا جو آڈینس ہے وہ خاصا بڑا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو اس میں فریڈم بھی ہو, فریڈم کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہو, اور اس کا کمبینیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک نیشنل انٹرسٹ ہے وہ سب سے سپریم, ہر پاکستانی جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستانی ہے, جرنلسٹ یا جج یا وکیل یا جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں آتا ہے. ہمیں سب کچھ یہ دیکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ آج کا جو دن گزرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سب کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ یہ سب کچھ پرامن طریقے سے ختم ہوا, اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اس طرح چلے اگر تو پھر وہ پرامن طریقے سے ختم بھی ہو, اور باقی بھی کہیں پہ اگر کوئی اس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں تو اس کو بھی ہم اچھے انداز سے ٹیکل کر سکیں. یہ آج کی ہماری ٹرانسمیشن تھی, ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں ناظرین, اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس سلسلے میں جو بھی آپ کی آراء ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام میں صبح نیوز مارننگ میں بھی آپ کر سکتے ہیں, نیوز پلس میں بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کا ان پٹ ہے وہ بھی ہم لیتے رہیں گے. مختلف حوالوں سے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے, ہم پی ٹی وی ایڈمنسٹریشن جو وہ چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ شیئر کی جائے تاکہ جو ایک شک اور شکوک کی جو ایک صورتحال ہوتی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ناظرین ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, جس طرح میں کہتا ہوں کہ ptv.com ہماری ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر بھی آپ جا کے ہماری تمام ایکٹیویٹیز کو آپ جانچ سکتے ہیں. ptv.com.pk آئی گیس آپ اس پہ جا کے ذرا چیک کر سکتے ہیں, اور ہمارے جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں ان کی آپ ایک ٹریک ریکارڈ رکھ سکتے ہیں. اور اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایک پیٹریوٹک ٹرسٹ وردی ویرائٹی نیوز, پی ٹی وی نیوز پیٹریوٹک ٹرسٹ وردی ویرائٹی نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. یہاں پہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اسراء کسانوں کو اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.